رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج بھی عقائد کے نبوت کے متعلق عقائد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے نبوت کے متعلق عقیدے کے متعلق چند باتیں ہم نے سماعت کی تھیں۔ آج جس عقیدے کے تعلق سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے وہ ہے علم غیب نبی۔ کیا انبیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے امت کے درمیان بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، جسے آپ بد مذہب، گمراہ فرقے والے کہہ سکتے ہیں، بلکہ اپنی کتابوں میں انہوں نے علم غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بہت کچھ گستاخیاں بھی کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم کے حصول کے کئی ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر، جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے، 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے آنکھ کے ذریعے وہ دیکھ کر بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے کان کے ذریعے بھی وہ علم حاصل کرتا ہے کہ اگر دیوار کے پیچھے کوئی گفتگو کر رہا ہو تو وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی اس بات کا پتہ لگا لیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی گفتگو کر رہا ہے، کسی شخص کے موجود ہونے کا علم اسے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے وہ کھٹے میٹھے یا تیکھے کا پتہ لگا لیتا ہے، حالانکہ وہ کھٹے میٹھے کو دیکھا نہیں بلکہ زبان کے ذریعے وہ پتہ لگا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چھو کر، لمس جس کو بولتے ہیں، وہ انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ انسان یہ چیز جو ہے نرم ہے یا کڑک ہے یا سخت ہے۔ تو اسے حواس خمسہ کہتے ہیں: زبان، ناک، آنکھ، ہاتھ۔ اسی طریقے سے آنکھ کے ذریعے ان 5 چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے وہ علم غیب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر علم کوئی حاصل کرتا ہے تو اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہیں سے بیٹھ کر ہزاروں میل دور کی کوئی خبر دے دے تو نہ تو اس کی آنکھ وہاں دیکھی ہے، نہ ہی اس کا دماغ وہاں پہنچا ہے، یعنی ان 5 چیزوں کے ذریعے وہ علم حاصل نہ کیا ہو تو پھر اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس علم غیب کے تعلق سے بہت سارے فرقہائے باطلہ نے اپنے عقائد کا اظہار کیا، اور اس قدر وہ گمراہیت کے راستے پر چلے گئے کہ اپنا ایمان بھی وہ ہاتھ سے دھو بیٹھے۔ آج ہم اگر وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت اسلامی یا جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں ان کے تکفیر کا حکم دیتے ہیں، ان سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ فاتحہ نہیں دیتے، وہ سلام نہیں پڑھتے، وہ 11ویں شریف نہیں مناتے، وہ کسی ولی کو نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ کرنا، سلام پڑھنا، ربیع الاول شریف کا میلاد منانا، یہ سارے کے سارے کام امر مستحب ہیں، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم ان کی تکفیر، ان سے دور رہنے کا، انہیں مسلمان نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری گستاخیاں کی ہیں۔ جیسے کہ گستاخی اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے بہت بڑی گستاخی کی، جو ان کا بہت بڑا پیشوا ہے اور اسے یہ اپنا رہنما اور اپنے اکابر میں شامل کرتے ہیں۔
اس نے علم غیب کے تعلق سے کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے، لیکن رہے بعض غیب کی باتیں تو وہ حضور کی اس میں تخصیص کیا ہے، وہ تو جانوروں، پاگلوں اور اسی طریقے سے بہائم کو بھی حاصل ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اس نے جو ہے گستاخی کر دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں کیا تخصیص، بلکہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے اور حضور کا علم نص سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن سے ثابت نہیں، معاذ اللہ۔ تو اس کے نزدیک شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اصل معاملہ ہمارا یہیں پر ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے گستاخیاں کرنے میں بے باک ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی علم غیب کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ہم دلائل سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے اس بات کو یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تو بتائیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفسیر میں جاؤں، اس آیت سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو کسی چیز کے ذریعے محیط نہیں کرتا لیکن جس سے چاہتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جنہیں رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے۔ اس کے حوالے سے تفسیر خازن میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَفِي وَيَخْتَارُ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِن غَيْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے، جسے اختیار فرماتا ہے تو پھر اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب اس نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں سے رک کر میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا لفظ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ چلا علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دولت اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں۔ ہاں یہ نعمت ضرور ہے، لیکن کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے فضل عطا فرمایا، تو دولت کے اعتبار سے نہ دیکھے بلکہ اس اعتبار سے دیکھے کہ اللہ کا فضل علم کے طور پر مجھے کتنا حاصل ہے۔ آج امت مسلمہ اس چیز سے خالی ہے۔ آج فیصلہ تو انسانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ ان کا گھر علم سے بھر جاتا، گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سب قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرتے، اسی طریقے سے شریعت کا علم حاصل کرتے۔ تو آج ہمارے سینے علم سے خالی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو دولتوں سے بھر دیا ہے، تو بتائیے سکون کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ کا فضل علم کے طور پر ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب علم تمہیں مل جائے تب سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ سب کچھ میں نے سکھا دیا، تو یہ ہے کیا؟ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا یہاں رک کر میں چند باتیں اپنی ناظرین سے اور امت مسلمہ سے کرنا چاہوں گا کہ دولتیں آپ نے چاہے جتنی جمع کر لی ہوں، مگر جب تک کہ علم دین اور علم شریعت، قرآن کا علم، علم حدیث نہیں آئے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے محروم سمجھیں، کیونکہ یہی وہ علم ہے کہ جو انسان کو تاریکی میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اسی علم کے ذریعے انسان اوج ثریا تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان خود ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ،
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلند فرما دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، جنہیں علم دیا گیا۔ تو ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کے بعد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں فرماتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر رسول میں سے جس سے راضی ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوا وہ کسی اور کی ذات نہیں، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول۔ تفسیر طبری میں اس کے تعلق سے فرماتا فإنہ یستفیہم ویطلعہم علی ما یشاء من الغیب، کیونکہ جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اختیار فرماتا ہے اور اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، وہ غیب پر بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا تفسیر بغوی میں وما ہوا سے مراد کیا ہے، تو وما ہوا سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور محمد صلی اللہ تعالی وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ کاہنوں کی طرح چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے اگر غیب نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام کیا بتاتے؟ اس کا مطلب یہ کہ بخیلی نہیں کرتے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ تو چند آیتیں تھیں، میں نے 2-3 آیتیں پیش کی ہیں، تقریباً درجن آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی علم غیب پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چلتے ہیں، آپ کو چند باتیں بتاؤں میں، پہلے سن لیجیے۔ حدثنی ابو زید یعنی عمر بن الاخطب قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعید المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعید المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعید المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا فاحفظنا۔ صحیح مسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو زید فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں حدیث، یعنی عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ہم کو فجر کی نماز پڑھائے اور منبر پر آپ چڑھ گئے، منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد ہم سے خطاب فرمایا، اتنا خطاب فرمایا کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نیچے تشریف لائے اور پھر ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے، پھر خطاب فرمایا، بہت ساری چیزیں بتائی حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر حضور نیچے تشریف لائے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ فرماتے مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، پھر آپ تشریف لائے، منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ غربت الشمس، یہ پورا دن حضور علیہ السلام خطاب فرماتے رہے، فجر سے لے کر اور مغرب کی نماز تک۔ فرماتے فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، تو پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا، حضور نے سب کچھ ہمیں اس کا علم عطا فرما دیا، حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ اور اس کے بعد فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا، تو ہم نے جان لیا اور اس کو یاد کر لیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ بتائیے یہ صحابی روایت کر رہے ہیں اور پھر آج کا دیوبندی، آج کا جماعتی اور اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم اتنا حاصل ہے کہ جتنا پاگلوں اور بچوں اور جانوروں کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم ہے، آپ بھی صحیح مسلم پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی سن لیں، حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول
قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت طارق بن شہاب سے روایت فرماتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور پھر ایسے مقام پر کھڑے ہوئے، ایک جگہ کھڑے ہوئے، فاخبرنا، اور ہمیں اس کی خبر دی، کہاں سے؟ دنیا کے پیدائش سے لے کر اور انتہائے پیدائش تک، یعنی دنیا کے ختم ہونے تک ساری چیزوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا، حتیٰ کہ لوگوں کے جنت میں جانے کا بھی علم عطا فرما دیا اور لوگوں کے جہنم میں جانے کا بھی علم عطا فرما دیا، یعنی حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہ۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ فلاں فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں فلاں جہنم میں جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے آفرینش تک بہت ساری چیزوں کا آپ نے علم عطا فرما دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، قیامت کا بھی علم عطا فرمایا، لہذا یہ سارے دلائل کو سننے کے بعد آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا، اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، اور اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے عقیدے کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں، اگلے درس میں ہم آپ کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔